بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اور پہلی وحی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور یوں رمضان المبارک مسلمان قوم کے اور اس امت کے ظہور کا، اس کے اعلان کا، اور اپنے ہاں مروجہ اصطلاح کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ اس امت کی ولادت کا مہینہ ہے، جس دن یہ امت اس دنیا کے اندر باقی اقوام سے ممتاز ہو کے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اصول کے اوپر ممتاز ہوئی، الگ ہوئی، اپنے الگ تشخص کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اور اس مہینے کی یہ بات مجھے ہمیشہ اپنے جنم کی یاد دلاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس مہینے میں ہی بدر کا معرکہ ہوا، جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے وسائل اسباب کی کمی کے باوجود مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ تو حق و باطل کا پہلا معرکہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور قرآن مجید نے اس ماہ مبارک میں آخری کتاب کے نازل ہونے کی بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کی وحی کا آغاز ہوا، جو کہ ھدی للناس ہے، عامۃ الناس کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت عام فرمائی، لیکن جس وقت آپ قرآن مجید کو اس کی مصحفی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں سورہ بقرہ کا جہاں آغاز ہوتا ہے، وہاں قرآن مجید اس کتاب لا ریب سے ہدایت حاصل کرنے کو ایک طبقے کے ساتھ مخصوص بھی کرتا ہے، اور وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت بخشتی ہے متقیوں کو۔ اس لیے کہ جب بندہ دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے، اعمال اختیار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تصدیق بجا لاتا ہے، تو تقوی اس کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور تقوی کی ایک اور بھی نشانی بھی ہے، اور تقوی کی بعض نے شرط بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان میں بعض نے لکھا ہے کہ سب سے کم درجے کی آزمائش اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی جس میں بندہ تکالیف سے نہ گزرے، ظاہری مشکلات سے نہ گزرے، جہاد سے نہ گزرے، بھوک سے نہ گزرے، لوگوں کی طرف سے سختی اور جبر کی کیفیت سے نہ گزرے، جیسے ایک بستی میں اکثریت کفار اور مشرکین کی ہے، اور وہ سبھی دولت مند ہیں، اور اس بستی میں ایک گھرانہ غریب نادار لوگوں کا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور خلوص دل سے اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ جن مشکلات سے گزریں گے، اس معاشرتی عدم توازن کی بدولت وہ مشکلات بھی ایمان والوں کا امتحان ہوتی ہیں، اور جو ان میں استقامت سے کھڑا رہتا ہے وہ اس کے تقوی کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی تنگی تکلیف نہ آئے، آپ کسی قحط سے، کسی وبا سے، کسی جنگ سے، کسی مشکل سے، کسی جابر کے تسلط سے، کسی ظالم کے ظلم سے، اور کسی کی مسلط کی گئی جنگ کی ایسی کیفیت سے نہ بھی گزریں، تو آپ کی خواہشات نفس پہ قابو پانا بھی آپ کا امتحان شمار کیا جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنی خواہش نفس پہ پوری طرح قابو نہیں پا لیتے، تب تک تقوی وجود کے اوپر اثر نہیں کرتا، تب تک تقوی وجود میں داخل ہی نہیں ہوتا فی الحقیقت۔
اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے تصدیق کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا، قرآن مجید ان کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور ایسی ہدایت عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی عزت ان کا مقدر بنتی ہے، برزخ میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے، اور آخرت میں بھی نجات اور فلاح ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ اس سے ہدایت عام بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، جیسے آج دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام قرآن مجید میں ڈوبتی ہیں، اس میں جھانکتی ہیں، اس میں غور و فکر کرتی ہیں، اور نتائج اخذ کر کے اپنے لیے مستقبل کا راستہ تلاش کرتی ہیں۔ اسی طرح جو متقی ہوتے ہیں وہ نہ صرف دنیا کی سرفرازی اور کامیابی ڈھونڈتے ہیں، بلکہ برزخ اور آخرت کی کامیابی بھی اس سے تلاش کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مسلمان قوم کی جو وحدت ہے، جو ان کی، آپ اس سے بھی اگر زیادہ قابل فہم لفظ ہے، جو زیادہ معنویت رکھتا ہے، وہ یکجہتی ہے، اتحاد ہے امت اسلامی کا، اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی قرآن حکیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس سے آگے ارشاد ہوا کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اس میں مراد جو اس رسی سے جو چیزیں مراد لی گئی ہیں، ان میں ایک چیز قرآن مجید ہے جو بنیادی ہے۔ اگر یہ امت قرآن پہ جمع ہو جائے تو اس امت کے اندر یکجہتی اور اتفاق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے اوپر اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے کلمہ گوؤں کو، اپنے صحابہ اور صحابیات کو جمع کیا۔ یہ قرآن تھا جس کے احکامات ان کے دلوں کو جلا بخشتے تھے۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کتاب العلم میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدا ومن ترکہ کان علی الضلالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کتاب اللہ، اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر رہا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوا۔ اس لیے قرآن مجید ہدایت اور گمراہی کا معیار ہے، قرآن مجید ہدایت اور گمراہی کا منہج ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم 1000 علوم حاصل کر لیں، 1000 کتب کا مطالعہ کر لیں، لیکن اگر ہمارے پاس کتاب کی تائید نہیں ہے، ہم موافق کتاب نہیں ہیں بلکہ مخالف کتاب ہیں، ہم عقل کی 1000 دلیلیں تراش لیں، ہم نہ تو اہل ہدایت ہو سکتے ہیں نہ اہل نجات ہو سکتے ہیں۔ اہل ہدایت اور اہل نجات وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک مقدمہ ہے اس مختصر بات کا جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ تو وہ جو یکجائی اس امت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور ملت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح آنرشپ مومن کے وجود میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ صرف قرآن کے فیض سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور محبت کے فیض سے وجود میں جاری و ساری ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کا ہم سے یہی مطالبہ ہے، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی، جس مہینے میں ہم دنیا میں ایک قوم کے طور پہ الگ ہوئے، ممیز و ممتاز ہوئے،
ایک منفرد قوم کے طور پہ الگ تشخص، الگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ یہی مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بپا ہوا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو اور کامیاب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی صحیح بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن محاذوں پہ امت اسلامی کے وہ لوگ جو اللہ کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ان کے پاؤں کو استقامت عطا کرے اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے۔ بہت شکریہ۔